تکبیر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، یا علی، نعرے حیدری، یا علی، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا یا حسین، حسین، پاک کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، پاک کا دامن، نہیں چھوڑیں گے، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، علی اعظم خان اشرفی، زندہ باد، علی اعظم خان اشرفی، زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر۔ امام حسین وہاں سے کربلا کی طرف چل رہے ہیں۔ راستے کے کچھ واقعات تو ہیں مگر وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تھوڑی بہت تو بارش کی وجہ سے، باقی تھوڑی تاخیر سے پروگرام میرے ہاتھ میں مائک بھی آیا ہے، ورنہ میں نے جو آج عنوان لیا تھا میں نے سوچا تھا امام حسین کی شہادت تک میں پہنچا دوں گا تھوڑی تفصیل سے، تو اب تفصیلی گفتگو تو نہیں ہو سکتی ہے۔ جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں سب کی شہادت تو بیان نہیں ہو سکتی، ان میں سے چن کر کے میں آپ کے سامنے کچھ پیش کر دیتا ہوں۔ امام حسین وہاں سے چلے کوفہ جا رہے ہیں، راستے میں ان کو پتہ چل جاتا ہے، خبر مل جاتی ہے امام حسین شہید، امام مسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ امام مسلم کے جتنے بھائی تھے سب جوش میں آ جاتے ہیں کہ اب مسلم کا انتقال ہو گیا تو ہم جی کے کیا کریں گے، ہم انتقام لیں گے، چلا جائے۔ امام حسین نے بھی چلنے کا ارادہ کیا، ساتھ چلتے رہے۔ راستے میں کسی نے کہا امام حسین سے کہ دیکھیے آگے کھجوروں کے درخت معلوم ہو رہے ہیں، وہیں خیمہ گاڑ کے آرام کیا جائے۔ مگر ایک شخص جو وہ راستے کا جاننے والا تھا اس نے کہا نہیں، میں اس راستے کو اچھے سے جانتا ہوں، اس راستے میں کہیں بھی کھجور کے درخت نہیں ہے۔ امام حسین نے غور سے دیکھا اور کہا یہ کھجور کے درخت نہیں ہے، یہ کوئی لشکر آ رہا ہے، کوئی فوج ہے، یہ اس سے پہلے کہ فوج پانی پر قبضہ کر لے ہمیں پہلے پہنچنا چاہیے۔ امام حسین پہلے پہنچے، پانی پہ قبضہ کر لیے، وہیں اپنا خیمہ گاڑ دیا۔ سامنے سے ہر 1000 کا لشکر لے کر کے سامنے آیا، جسے ابن زیاد نے بھیجا تھا امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے۔ ہر امام حسین کے قریب آیا اکیلے اور کہا اے نواسہ رسول، ہمیں آپ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ امام حسین نے کہا کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر کے نہیں بلایا تھا؟ خود نے کہا مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، میں نے آپ کو خط نہیں لکھا ہے۔ امام حسین نے خط کا جھولا منگایا، سامنے خط کو انڈیل دیا، دیکھو اتنے سارے خط ہیں جو کوفہ والوں نے دے کر کے مجھے بلایا ہے۔ اے فلاں تم نے خط نہیں لکھا تھا، فلاں تم نے خط نہیں لکھا تھا، یہ دیکھو تمہارے دستخط ہے، یہ تمہارے نام کے خط ہے۔ سارے لوگ سر جھکا کر کے کھڑے ہیں۔ حضرت حر کہہ رہے ہیں قسم خدا کی مجھے معلوم نہیں ہے کہ آپ کو کس نے خط لکھا ہے، ان لوگوں نے لکھا تھا مگر میں نے خط نہیں لکھا ہے، اور میں حکومت کی طرف سے آیا ہوں آپ کے پاس میں۔ حکومت یہ کہتی ہے، ابن زیاد نے یہ کہا ہے کہ آپ کو کہیں جانے نہ دیا جائے۔ امام حسین نے کہا کہ تم مجھے جانے سے روکو گے؟ بولے ہاں مجھے روکنا پڑے گا۔ امام اسی وقت میں آذان نماز کا وقت ہو گیا۔ امام حسین نے کہا پانی پر میرا قبضہ ہے، مگر تمہارے لیے تم لوگ چاہو تو وضو کر سکتے ہو، نماز پڑھ سکتے ہو، پانی لے سکتے ہو، اپنے جانوروں کو پانی پلا لو، کیونکہ حسین رسول کے بیٹے ہیں۔ پانی پر قبضہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے، پیاسے رکھنا ان لوگوں کا کام ہے کہ سخی کے بیٹے سخی ہیں، کریم کے بیٹے کریم ہیں۔ پاپا نے صفین میں پانی پر قبضہ کیا تھا لیکن امیر معاویہ کے فوج کو پانی پینے دیا تھا، آج ان کے بیٹے حسین ہیں، یزید کی فوج کو پانی پینے دے رہے ہیں، امیر معاویہ کے بیٹے کی فوج کو پانی پینے دے رہے ہیں۔ پانی پی لینے کے بعد، وضو کر لینے کے بعد، نماز ہو جانے کے بعد امام حسین نے جب خطبہ دیا ہے، یزید حر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حر نے سمجھ لیا کہ یہ معاملہ بہت الگ ہو گیا ہے۔ حر نے امام حسین سے کہا یہ شہزادے رسول ہمیں پتہ نہیں
تھا کہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جانے والا ہے. اب دیکھیے میرے ساتھ ابن زیاد کے جاسوس بھی لگے ہوئے ہیں. میں کھلم کھلا آپ کو جانے بھی نہیں دے سکتا. ایک کام کر سکتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں ہم سب ایک ہی جگہ خیمہ لگائیں, تھوڑی دوری پہ آپ خیمہ لگائیں گے, اور جب رات ہو جائے آپ کسی بھی طرف نکل جائیں گے. اس سے کیا ہے کہ میرے پاس بھی جواب رہے گا کہ ان کے پاس مستورات تھی, رسول پاک کی بیٹیاں تھی, اس لیے ہم نے خیمہ تھوڑی دوری پہ لگایا تھا. اب رات میں وہ چلے گئے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. امام حسین نے اس تجویز کو پسند کیا ہے. رات کی تاریکی میں امام حسین وہاں سے نکل گئے اپنے سارے لوگوں کو لے کر کے. ایک جگہ سے گزر رہے ہیں, پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے. کسی نے بتایا کہ اقرب نام ہے. امام حسین اقارا نام بتایا. امام حسین نے کہا یہ اچھا نام نہیں ہے, اور آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھے جب کچھ خوشبو سی لگی, کچھ بو سی آئی امام حسین کو. امام حسین نے کسی سے پوچھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں. کسی نے کہا وادی ماریا کہتے ہیں. امام حسین نے کہا نہیں, اس کا کوئی اور بھی نام ہوگا, ہے کسی کو پتا تو بتاؤ. کسی نے کہا اسے کربلا کہتے ہیں. امام حسین نے کہا میں اپنی منزل پہ آ گیا ہوں, اپنی منزل پہ آ گیا ہوں. میرے نانا کو یہی کی مٹی بھیجی گئی تھی, میرے باپا یہی آ کر کے روتے تھے. وہ دن امام حسین کو یاد آ گیا جب حضرت علی وہاں سے گزرے تھے, اس مٹی کو دیکھا تھا, اس مٹی کو سونگا تھا. حضرت علی کی آنکھوں میں پہلے آنسو آئے تھے. اس کے بعد حضرت علی نے کہا تھا اپنے لوگوں سے دیکھو یہاں ہمارے بیٹے کا خیمہ باندھا جائے گا, یہاں ان کے گھوڑے دوڑیں گے, یہاں پر فلاں میرا بیٹا حسین شہید ہوگا, یہاں پر عباس شہید ہوں گے, فلاں جگہ پہ وہ شہید ہوں گے. حضرت علی نے پورا نقشہ بتا دیا تھا. اس کے بعد علی پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے کہ اس وقت نہ میں رہوں گا, نہ فاطمہ رہیں گی, نہ حسن رہیں گے. پتہ نہیں میرے بیٹے کی یاد میں کون کون روئے گا, میرے بیٹے پر کیا کچھ ہونے والا ہے. کیونکہ نبی پاک نے جب خبر سنائی تھی حضرت علی کو, اس وقت حضرت علی بہت روئے تھے. حضرت علی نے کہا تھا جب چھوٹے سے امام حسین تھے, حضرت علی کی گود میں بیٹھے کھیل رہے تھے, نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں, آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے. تو نبی پاک نے کہا تھا کہ میرے بیٹے حسین کو تب شہید کر دیں گے. کربلا کی تپتی زمین میں نینوا کی خاردار وادی میں میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا. حضرت علی نے کہا کیا میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا, کون کرے گا شہید. اسی امت کے نکارہ لوگ ہوں گے جو شہید کریں گے. یا رسول اللہ کیا اس وقت آپ موجود ہوں گے. بولے نہیں اس وقت میں بھی موجود نہیں ہوں گا. کیا میں اس وقت رہوں گا. نہیں اس وقت تم بھی نہیں رہو گے علی. کیا فاطمہ رہے گی. نہیں فاطمہ بھی اس وقت نہیں رہے گی. کیا حسن ہوگا. بولے حسن بھی اس وقت نہیں ہوگا. حضرت علی رونے لگے یا رسول اللہ کہ میرا بیٹا جب شہید ہوگا اس پہ آنسو کون بہائے گا. کیا اس پہ کوئی رونے والا نہیں ہوگا. نبی پاک کہتے ہیں حسین کی شہادت پر قیامت تک زمین و آسمان روتے رہیں گے. ان کے جتنے عاشقین ہیں ایک ایک عاشق قیامت تک ان پہ آنسو بہاتا رہے گا. آسمان پھول کے آنسو روئے گا. کربلا پہنچے خیمہ زن ہو گئے. خیمہ وہاں گاڑ دیا. جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی 22,000 کا لشکر جرار چلا آیا ہے. 22,000 کا لشکر سے بھیجا جا رہا تھا کافروں سے جنگ کرنے کے لیے. روم بھیجا جا رہا تھا. روم کے کافروں سے جنگ کرنے کے لیے ان کو تیار کیا گیا تھا. اور ابن زیاد نے امام حسین کی طرف بھیج دیا جاؤ پہلے اس معاملے کو نپٹاؤ. جو مکمل کفر سے ٹکرانے جا رہا تھا مکمل اسلام سے آ کر کے ٹکرا رہا ہے. تاریخ لکھنے والوں نے بڑی حیرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ آج تک کبھی ایسا نہ دیکھا گیا کہ 72 لوگوں سے لڑنے کے لیے 80 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 کا لشکر آیا ہو میدان میں. میدان بدر میں بھی کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا لشکر دشمن کا تھا. مسلمان بہت کم تھے مگر بدر میں مسلمان 313 تھے اور کافروں کی تعداد 1,000 تھی, یعنی 1 پر 3 تھے. مگر یہاں 72 کے مقابلے میں 22,000 ہوتے ہیں. 1 پر پتہ نہیں کئی 100 فوج آ جاتے ہیں. دونوں فوج آمنے سامنے ہو گئی ہے. پانی پہ قبضہ کر لیا گیا. اعلان کر دیا گیا حسینی خیمے کا کوئی بھی فرد ہو, رسول کے گھرانے کا کوئی بھی انسان ہو, پانی نہیں پی سکتا ہے, پیاسا رکھا جائے.
درندے پانی پی سکتے ہیں، چرندے پرندے پی سکتے ہیں، جو کافر ہیں کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی پانی پی سکتے ہیں، رسول کا بیٹا جو جنتی جوانوں کا سردار ہے وہ پانی نہیں پی سکتا ہے نا؟ بڑے حیرت کی بات، پانی کم کیا تھی؟ اور یہاں پہ باتیں تو بہت ہیں۔ سرکار غریب نواز کی زندگی دیکھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں حسین پیاسے شہید ہو گئے، پیاس تو تھی، میں کوئی یہ نہ کہے کہ حسین مجبور تھے، حسین مجبور نہیں تھے۔ جب حسین کا پوتا، حسین کی نسل در نسل میں آنے والا غریب نواز ایک کاشا بھیج دے، ایک کٹورا بھیج دے کہ غریب نواز بلا رہے ہیں تو پرانا ساگر چلا ہے، اگر حسین کہہ دیتے اے فرات چلا تو فرات دوڑتا چلا آتا، حسین اگر چاہ لیتے تو زمزم و کوثر کی نہریں جاری ہو جاتی، حسین جہاں ٹھوکر مار دیتے وہیں سے پانی نکل پڑتا۔ شاعروں نے کہا حسین چاہتے تو سورج سے پانی نچوڑ کے پی لیتے تھے، مگر حسین نے چاہا نہیں ہے ایسا۔ حسین کیونکہ صبر و رضا کی منزل پر تھے، صبر کر کے نانا کی امت کو دکھانا تھا، اس لیے امام حسین صبر کرتے رہے۔ اس پہ یزیدیوں کا قبضہ ہو گیا، پانی بند ہو گیا، دونوں فوجیں آمنے سامنے ہیں، ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے، ایک طرف 100 کے پاس پاک نفوس قدسیہ ہے، دونوں طرف اذانیں ہو رہی ہیں، دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں کا دین ایک ہے، دونوں کا دھرم ایک ہے، دونوں اسی ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، دونوں کا نبی بھی وہی ہے، دونوں ایک خدا کے ماننے والے ہیں، دونوں کی شریعت بھی ایک ہے، اذانیں دونوں طرف ہو رہی ہیں، نمازیں دونوں طرف ہو رہی ہیں۔ اشرفی آپ سے پوچھتا ہے بتاؤ کس کی نماز صحیح ہو رہی ہے، کس کے سجدے کو رب نے قبول کیا ہے؟ ایک طرف کا امام حسین ہے، رسول کا بیٹا ہے، ایک طرف کا امام عمر ابن سعد کا بیٹا ہے۔